اب سوچئے اس بیٹی کا مقام کیا ہوگا جسے حسین نے مانگا. تہجد میں کہا پروردگارا ایک سینے پہ سونے والی اور اس کا نام سکینہ رکھوں گا کہ میری تسکین کا سبب بنے گی. آپ جب عرب میں جائیں گے تو عرب میں ایران میں نام رقیہ بتایا جاتا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں وہاں تو رقیہ نام ہے آپ سکینہ کہتے ہیں. عزیزان گرامی نام پہ اختلاف ہو سکتا ہے وجود پہ اختلاف نہیں ہے. سب نے لکھا حتیٰ طبری نے لکھا, اس نے تو نام نہیں لکھا لیکن طبری تک نے لکھا اپنے تاریخ میں کہ حسین کی ایک 4 برس کی بچی تھی جس کا زندان شام میں انتقال ہو گیا تھا. اب اولاد والے بیٹھے ہیں, میں سب سے کہوں گا کہ جا کے جملوں کو سنیے گا. مجھے نہیں معلوم ہمیں دوبارہ کب مہلت ملے, کون اگلے برس زندہ رہے کون زندہ نہ رہے. سب کے سب آج ذرا کوشش کریں گے کہ کسی ہر آنکھ میں آنسو ہو. آج خود امام حسین کو پرسہ دینا, آج سید الشہداء کو پرسہ دینا. کس کا پرسہ دینا؟ ان کی بیٹی سینے پہ سونے والی. آئیں ذرا میں پیش کروں. تو مولا جب بھی سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات میں آپ نے دیکھا ہے نا ماں باپ بچوں کو کہانی سناتے ہیں تو سید الشہداء مختلف کہانیاں سنایا کرتے تھے. ایک مرتبہ شام میں کسی خاتون نے جناب سکینہ کی طرف صدقہ پھینکا, کہا بی بی یہ صدقہ ہے کھا لینا پھر میرے بچوں کے لیے دعا کر دینا. اب وہ حسین کی بیٹی سے جلال آ گیا, کہا تم نہیں جانتی ہم آل محمد ہیں, ہم پہ صدقہ حرام ہے. وہ فوراً دوڑتی ہوئی گھر گئی, کہا میں نظر کی کھجور لائی ہوں ذرا دعا کر دینا, تمہارا چہرے پہ بڑا نور ہے. بچی سے کہا تم ذرا دعا کر دینا, یتیم بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو جناب سکینہ نے کیا کیا, ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے, کہا میں کھجور بعد میں کھاؤں گی, پہلے بتا دعا کیا ہے. اس نے کہا 3 دعائیں ہیں. میرا شوہر سفر میں گیا ہے تجارت کے لیے, دعا کرنا سلامتی سے واپس آ جائے. پھر دوسری دعا کہی, پھر تیسری دعا جانتے کیا کہی اس نے؟ میں سارے چھوڑ کے جا رہا ہوں مسائل. کہا کہ تیسری دعا یہ ہے بس بچی اے بیٹی یہ دعا کر دینا جیسے آپ یتیم ہوئی ہیں میرے بچے کبھی ایسے یتیم نہ ہو. اب بی بی کو بہت جلال آیا, حسین کی بیٹی تھی نا, اگر سن سکے میری طرف دیکھ کے سنیے گا. تو ایک جملہ کہا پھوپھی اماں میرے بابا جب مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو ہر رات ایک کہانی سناتے تھے, انبیاء کی کہانیاں سنایا کرتے تھے. میرے بابا نے مجھے کہانی سنائی تھی, ایک نبی تھے جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے, حضرت صالح کا. حضرت صالح کی اونٹنی تھی. پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے کہ ان کی امت نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا تھا لیکن اللہ نے اس اونٹنی کو ایک بچہ دیا تھا. پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے کہ جب اس امت نے اونٹنی کا کوہان کاٹا نا, وہ اونٹنی مر گئی, وہ بچہ پہاڑ پہ چڑھ گیا اور اس نے رو کے سر اٹھایا اور کہا پروردگارا اس امت پہ عذاب بھیج دے, انہوں نے میری ماں کو مار دیا. پھوپھی اماں میرے بابا کہتے تھے اللہ نے امت پہ عذاب نازل کر دیا تھا اس بچے کی بد دعا کی وجہ سے, اونٹنی کے بچے کی بد دعا سے. پھوپھی اماں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں. ابھی بھی سمجھ گئے کہ بچی کو جلال آ گیا. میرے گھر میں بھی بچیاں ہیں, بیوی کے مسائل پڑھے نہیں جاتے مجھ سے. کہ بی بی کیا بات ہے؟ جناب زینب نے پوچھا بی بی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں ایک سوال کرنا چاہتی ہوں, مجھے بس اتنا بتا دیں اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے؟ کہا بی بی کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں میں بد دعا کروں گی آپ آمین کہیے گا. پھوپھی اماں یہ جو تازیانے مارتے میں ان کے خلاف بد دعا کرنا چاہتی ہوں. جناب زینب نے کہا بی بی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا. آپ کے بابا نے بد دعا نہیں کی. اب کیا کہا جناب سکینہ نے؟ اس بی بی سے, اس خاتون سے کہا اپنی کھجوریں واپس لے جا, میں ویسے دعا کر دوں گی. چلو کمر اللہ. بس میں ایک اور جملے کو پیش کروں. بی بی پہ بڑے مسائل, میں سارے مسائل چھوڑتا ہوا گزر رہا ہوں. پتہ نہیں میں آج پڑھ پاؤں گا کہ نہیں پڑھ پاؤں گا, شہادت میں پوری نہیں پیش کر سکوں گا, مجھے نہیں لگتا کہ میں شہادت پڑھ پاؤں گا. جملے سنیں گے. جب شام غریبہ میں جناب سکینہ کو تماچے لگے نا اور بی بی بے ہوش ہو کے گر گئے,
آپ نے کبھی دیکھا 3.5 برس کے بچے بے ہوش ہو جائیں؟ کبھی 3.5 برس کے بچے بے ہوش نہیں ہوتے، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، نہ جانے کتنے تماچے لگے ہوں گے کہ بیوی بے ہوش ہو گئی۔ جب بے ہوش ہو گئی نا تو چاروں طرف سے بیویوں نے ماتم شروع کیا، آنسو بہنے لگے، جناب سکینہ کے چہرے پہ گرے، ہوش آ گیا۔ کچھ ہی دیر میں پانی آیا، مجھے نہیں پتا پانی کون لایا، کچھ کہتے ہیں ہر کی بیوہ تھی وہ لے کے آئیں، کون لایا مجھے نہیں معلوم، تاریخ سے میرے نزدیک ثابت نہیں، لیکن یہ پتا پانی آیا۔ جب پانی آیا نا تو جناب سکینہ کو سب سے پہلے پانی پیش کیا گیا، ایک کوزے میں ڈال کے کہا بی بی آپ پانی پی لو۔ تو جناب سکینہ نے ایک سوال کیا کہ پھوپھی اماں آپ نے سب سے پہلے پانی مجھے کیوں دیا؟ کہا بی بی آپ سب سے چھوٹی ہیں، آپ کیونکہ سب سے چھوٹی ہیں اس لیے آپ کو پانی پیش کیا۔ اب ایک مرتبہ بی بی سکینہ نے کوزہ ہاتھ میں لیا، مقتل میں اتر گئیں۔ جناب رباب نے آواز دی، جناب زینب نے کہا بیٹی کہاں جا رہی ہو؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے کہا کیونکہ میں سب سے چھوٹی ہوں، لیکن مجھ سے چھوٹا میرا بھیا علی اصغر ہے، میں پہلے اصغر کو پانی دوں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھئی اب شاید آپ برداشت نہ کر سکیں، اس کے بعد میں دعا نہیں کرا پاؤں گا۔ جب راستے میں چل رہے تھے نا، امام سجاد کہتے ہیں میری بہن کے سوالوں نے مجھے بہت رلایا۔ جب حلب کے قریب ایک مرتبہ رسیاں کھولی نا بیویوں کی، تو جناب سکینہ آپ نے دیکھا یتیم بچوں کو بہت شوق ہوتا ہے کوئی سینے سے لگائے، کوئی پیار کرے، خصوصاً اگر کوئی حسین کے پیار کی عادی ہو۔ تو جیسے بی بی کی رسیاں کھولی نا، دوڑتی ہوئی گئی امام سجاد کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ جیسے ہی بی بی نے باہیں ڈالی نا اپنے بھائی کے گلے میں، تو امام سجاد نے کہا آہ۔ جب آہ سنی نا، کہا بھیا کیا بات ہے، آہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا بی بی مجھے دھوپ میں بٹھائے رکھتے ہیں، میری زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری کھال اترنے لگتی ہے۔ اب جب بی بی کو پانی ملا، بی بی نے مولا کے زنجیروں پہ ڈالنا شروع کر دیا۔ کہا بی بی کیا کر رہی ہے؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بی بی کی شہادت کی 3 روایات ہیں۔ میں بار بار شہادت کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو طبیعی موت مرتا ہے نا اسے کہا جاتا ہے وفات، اور جو ظلم سے مرتا ہے اسے کہا جاتا ہے شہید۔ اب بی بی بھی تو بڑا ظلم ہوا تھا نا، اب لوگ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میں شہادت کی ایک روایت صرف پیش کرنا چاہتا ہوں اگر سن پائیں، لیکن میں ایک سوال کروں آپ سے، اگر کوئی کسی کے بچے کو تماچا لگا دے، ماں باپ سامنے کھڑے ہوں کیسی کیفیت ہو جاتی ہے؟ خصوصاً اگر ماں بیوہ ہو۔ جب شام غریبہ میں بی بی کو تماچا لگا نا تو جناب رباب نے بڑی حسرت سے جناب زینب کو دیکھا، کیوں کہ بی بی میری بچی کو بچا لو۔ جناب زینب نے کہا رباب اب مجھے مت دیکھنا، میرا عباس نہیں رہا۔ بس بھئی میں نے تمام کر دیا، میں تمام کر رہا ہوں، 5 سے 7 منٹ کی زحمت دوں گا آپ کو، بس بھئی سن لیجئے بی بی کی۔ میں شہادت کی 3 روایات ہیں، تینوں نہیں پیش کروں گا، میں یہاں پہ روک ایک جملے کو پیش کروں نا۔ اب سے تقریباً 100 برس پہلے سید محسن الامین العاملی نے اعیان الشیعہ میں لکھا، سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم دین تھے، ان کی 3 یا صرف 4 بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں، 68 برس کے تھے، 70 سے 2 کم۔ ان کی بڑی بیٹی نے کہا کہ بابا میں نے رات خواب میں دیکھا ہے بی بی سکینہ آئی ہے، کہتی میری قبر میں پانی آ گیا، اپنے بابا سے کہو کہ میری قبر سے پانی نکال دیں۔ تو فوراً سید ابراہیم دمشقی نے کہا کہ بیٹی خبردار اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا، انبیاء کی ائمہ کی قبروں کو کھودنا حرام ہے، ان کے بچوں کی بھی قبروں کو کھودنا حرام ہے، بیٹی اپنی بہنوں کو خواب نہ سنانا، کسی کو خواب نہ سنانا۔ دوسرے دن دوسری بیٹی نے کہا بابا میں نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے، وہ میرے خواب میں کہہ رہی تھی اپنے بابا سے کہوں میری قبر میں پانی آ گیا۔
میری قبر کو تعمیر کی ضرورت ہے. کہا بیٹی اپنا خواب کسی کو مت سنانا. تیسرے دن تیسری بیٹی نے خواب میں دیکھا. یہاں تک کہ خود سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں میں نے خود خواب میں دیکھا ایک بچی نے کہا کہ سید میں نے تیری بیٹیوں کے ذریعے پیغام بھیجوایا تھا, تو نے ان کی بات کو نہیں مانا, میری قبر کی تعمیر کروا دے. اب سید ابراہیم دمشقی بہت بڑے عالم دین تھے, سارے دمشق کے علماء کو جمع کیا, کہا کہ اس طرح سے میں نے خواب دیکھا, کہ پھر آپ تعمیر کروائیں. مزدوروں کو جمع کیا, کہا کہ صرف قبر کو کھودنا. ایک مرتبہ ایک مزدور نے کہا مجھے کفن محسوس ہو رہا, کہا سب دور چلے جاؤ یہ سید زادی ہے. میں جس جملے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں, میں سارے مصائب نہیں پڑھوں گا. سید ابراہیم دمشقی کہتے ہیں کہ وہ جو روایت ہے نا کہ یزید نے غسالہ کو بھیجا تھا, کفن کا کپڑا بھیجا تھا, کہ اس روایت کو آئندہ نہ پڑھنا. میں کہہ گیا کہ وہ جو اہل سنت کی روایت ہے نا کہ یزید نے کہا غسالہ کو بھیج دو, کفن بھیج دو, حسین کی بچی کو غسل دے دے, کفن دے دیں, کہ اس روایت کو نہ پڑھنا, کہ میں نے کرتے میں لاشا دیکھا ہے, کہ میں نے کرتے میں دیکھا, کہ کانوں میں زخم تھے, کہ ہاتھوں میں نشان تھے رسیوں کے. اب بہت سے لوگ اٹھ کے چلے گئے, مجھے پرواہ نہیں ہے, میں 2 جملے پیش کروں گا. اب لوگ برداشت نہیں کر پا رہے, جملے پیش کروں. آیت اللہ اشتہاردی نے جو جملے لکھے ہیں, کہا ایک مرتبہ شام کے زندان میں بہت تاریکی تھی, رات کو جناب سکینہ نے خواب دیکھا, خواب میں اپنے بابا حسین کو دیکھا. ایک رو کے جملہ کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے مت جانا, بابا شمر نے مجھے بڑے تماچے مارے, بابا میں مسلسل چچا عباس کو پکارتی رہی, میں نے بہت کہا امو میری مدد کو, بابا اب مجھے ساتھ لے جاؤ, میں جینا نہیں چاہتی. اتنے میں بی بی کی آنکھ کھل گئی, فوراً آواز دی, کہا اماں میرے بابا بھی یہیں کھڑے تھے. کہاں ہے میرے بابا, مجھے لینے آئے تھے. سوگنامہ محمد میں آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں ساری بیویاں رونے لگی. جب بی بی نے اپنا خواب سنا ہے نا, سب بیویاں بلند آواز سے رونے لگی. کہا ایک مرتبہ یزید نے آواز سنی, اٹھ گیا, کہا کیا بات ہے, یہ کیوں رو رہی ہیں, مجھے آرام کیوں نہیں کرنے دے رہی. کہا ایک بچی ہے بار بار کہتی مجھے اپنے بابا کے پاس جانا. کہا کون ہے اس کا باپ, کہا وہ حسین کی بیٹی ہے. کہا جاؤ حسین کا سر دے دو. ایک تشت میں سر سید الشہداء کو رکھا, اس پہ ایک کپڑا ڈالا. جب تشت لائے ساتھ میں ایک مشل تھی, ایک چراغ تھا. بی بی نے ایک مرتبہ مشل کو, ایک مرتبہ اس تشت کو آتے دیکھا. بی بی نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے, مجھے کوئی پیاس نہیں, بھوک نہیں ہے, مجھے بابا کے پاس جانا. اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا, بی بی نے بابا کے سر کو دیکھا, کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی, بابا میری محبت کا واسطہ میرے پاس آ جاؤ. ایک مرتبہ تشت سے سر اٹھا, بی بی نے آغوش میں لیا, اپنے گال کو امام حسین کے رخسار پہ رکھا, کہ بابا مجھے لے جاؤ, میں زندان میں نہیں رہنا چاہتی. ایک مرتبہ بیویوں نے ہلکا باندھا, رونا شروع کیا, دیکھا بچی گر گئی. جب بی بی گری امام سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بیویاں سمجھ گئی اب بچی نہیں رہی. امام سجاد نے زندان میں قبر کھو دی. جب لاشا ہاتھوں پہ لیا, آواز دی, او 72 کے عزادار بابا اپنی بیٹی کے لاشے کو لے لو. فلا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ.